دوسرا اعتراض بڑا معروف ہے اور ہمارے معاشرے میں بڑی ہلچل پیدا ہوئی تھی اس اعتراض کی وجہ سے، مسئلہ فدق، باغ فدق کے حوالے سے اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک بات پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ مسئلہ فدق، خیبر کے اندر یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر باغات ہیں اور یہ بڑے وسیع و عریض باغات تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ضروریات کے لیے اس کو وقف کیا ہوا تھا، اپنے اہل بیت گھر والوں کی ضروریات کے لیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر کے پاس آئیں کہ مجھے وراثت دیجئے میرے باپ کی، میرے والد کی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے عام مسلمانوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد کے اندر، تو اسی طرح نبی کی وراثت بھی جو مال و دولت ہے وہ بھی تقسیم ہوگا ان کی اولاد کے اندر جو بھی اس کے وارث بنیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت نبی علیہ السلام کی صرف یہی ایک صاحبزادی زندہ تھی، باقی 3 فوت ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں تو حضرت ابوبکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنایا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود۔ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارا کو وارث، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، مال و دولت والی وراثت نہیں ہوتی۔ جب یہ بات بیان ہوئی تو حضرت فاطمہ جو ہیں بقول ان کے، جو وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ناراض ہو گئے۔ اچھا، کیا آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائے گی اور وہ نبی علیہ السلام کی حدیث سن کر ناراض ہو گئی ہوں؟ کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں زد کہاں پر وہ ڈال رہے ہیں، وہ اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں۔ اصل میں بھائی اس کا سیدھا سادہ سا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ نے انقطاع کر لیا، اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر کبھی انہوں نے دوبارہ گفتگو نہیں کی، کیونکہ نبی کی حدیث آ گئی۔ بھائی جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی، آپ کا فرمان آ گیا، تو کیا وہ آگے سے بول سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں بھائی بول سکتے۔ ہمارا تو ایمان یہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایمان جو بھی ہے وہ ان کو مبارک ہو، ہمارا تو ایمان اہل بیت کے بارے میں یہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی اگر آیت آ جاتی یا نبی کا فرمان آ جاتا تو وہ سر تسلیم خم ہو جاتے تھے۔ یہ تھا ان کا طریقہ کار۔ بہرحال اس کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی نبی کی وراثت ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ حضرت زکریا نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اولاد دے تو کیا کہا تھا؟ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث۔ نبی کی وراثت ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سورہ مریم کے اندر ہے، وہ وارث سلیمان و داود، سلیمان داود کا وارث بنا ہے، تو نبی کی وراثت ہوئی ہے تو وہ آگے چلے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی وراثت نہیں ہوتی نبی کی۔ اگر یہ تضاد ثابت کرنا ہے، وراثت کو ثابت کرنا ہے، تو پھر اس حدیث کو رد کرنا پڑے گا، قرآن کو لینا ہے نا۔ پھر انہوں نے، ان کا تو عقیدہ یہ پہلے قرآن حدیث بعد میں، حل نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ صرف مسلمانوں کو، اہل سنہ کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے، دیکھو جی قرآن کے اندر وراثت کا تذکرہ ہے، تم یہ حدیث پیش کر رہے ہو کہ وراثت نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے وراثت ہوتی ہے۔ بھئی اگر یہ تضاد ہے تو پھر حدیث کے اندر یہ باغ فدق کا واقعہ پھر سارا غلط ہوا نا۔ یہی تو حدیث ہے نا باغ فدق والی۔ اگر یہ قرآن کے مخالف ہے پھر تو یہ واقعی غلط ہوا سارا۔ نہ حضرت فاطمہ آئی تھی، نہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، نہ حضرت ابوبکر نے آگے سے کوئی جواب دیا تھا۔ اگر اس کو قرآن کے تضاد کے اندر پیش کرنا ہے تو پھر تو یہ واقعہ سارا ہی ختم ہو جائے گا، جبکہ یہ تضاد نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ انبیاء جو ہیں وہ درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، انبیاء علم والی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔
قرآن مجید کے اندر جس وراثت کا تذکرہ ہے یہ علم والی وراثت کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے علم کا وہ وارث بنے. حضرت سلیمان اپنے باپ کے علم کے وارث بنے تھے, یہ نہیں کہ مال و دولت کے وارث بنے تھے. دلیل اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, اور ان کی بھی سب سے معتبر کتاب اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے. ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, کہ نبیوں نے نہ تو دینار کا کسی کو وارث بنایا نہ درہم کا کسی کو وارث بنایا, ولیکن ورثوا العلم, انہوں نے علم کا وارث بنایا جس کو بھی بنایا. فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر, جس نے اس کو لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لے لیا. یہ اصول کافی صفحہ نمبر 34 جلد نمبر 1, یہاں پر یہ روایت موجود ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی جو ہے وہ درم و دینار کے وارث نہیں بناتے, وہ درم و دینار نہیں چھوڑ, وہ علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر جس وراثت کا تذکرہ ہے وہ علم والی وراثت ہے, اور جو حضرت فاطمہ لینے کے لیے آئی تھی وہ مال و دولت والی وراثت تھی, اور حضرت ابوبکر نے جو حدیث سنائی تھی وہ مال و دولت والے وراثت کے حوالے سے تھی. اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس لیے یہ کوئی تضاد نہیں ہے. یہ روایت جو ہے خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ کے اندر بھی موجود ہے, اور یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اگر یہ جو آیات پیش کی جاتی ہیں نبیوں کی وراثت کے حوالے سے, اگر اس سے مراد مالی وراثت ہے تو خاص یہ بطور نعمت قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھی یہ تو رواج ہی ایسا ہی تھا کہ بیٹا ہمیشہ باپ کے مال کا وارث بنتا ہے. یہ نعمت کے طور پر تذکرہ کیوں کیا گیا قرآن کے اندر؟ بھئی یہ نعمت کے طور پر اسی لیے تذکرہ کیا گیا کہ یہ چیز مال و دولت سے ہٹ کر وراثت تھی. اگر مال و دولت والی وراثت ہے وہ تو ہر معاشرے کے اندر بیٹا اپنے باپ کے مال کا وارث بنتا ہی ہے. قرآن نے پھر اس کو کیوں بیان کر دیا؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اچھا جی, اگر فتق جو ہے وہ صرف بیٹی کا حق تھا, وہ وراثت لینے کے لیے آئی تھی, تو اگر یہ وراثت تقسیم ہونی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی حق رکھتی تھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا عباس بھی حق رکھتا تھا. قرآن مجید کے مطابق اگر وراثت تقسیم کرنی ہے تو بیٹی بھی حصے دار بنتی تھی, آپ کی بیویاں بھی بنتی تھی, آپ کا چچا بھی بنتا تھا وراثت میں. کیا وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ آئی ہیں صرف وراثت مانگنے کے لیے, باقی دونوں گروپ نہیں آئے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ نہ حضرت عباس نے کبھی مطالبہ کیا مجھے وراثت دیجئے میرے بھتیجے کی, نہ آپ کے ازواج مطہرات نے کبھی مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارے خامد کی وراثت دی جائے. کیا وجہ تھی؟ ان کو اس حدیث کا پتا تھا, ان کو مسئلے کا پتا تھا. حضرت فاطمہ کو پتا نہیں تھا. جب وہ آئیں ان کو مسئلے کا پتا چلا, خاموش ہو کر چلی گئی. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. یہ مسئلہ بعد کے لوگوں نے پیدا کیا ہے, صرف اس کو غلط انداز میں پیش کر کے. اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا تھا نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے اوپر, تو بھائی حضرت عمر کا زمانہ بھی گیا, حضرت عثمان کا بھی زمانہ, تو جب حضرت علی کا زمانہ آیا انہوں نے کیوں نہیں اس مال کو پھر تقسیم کیا؟ حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں نا. اگر یہ ظلم ہوا تھا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا گیا, تو حضرت فاطمہ کے بیٹے تو موجود تھے حضرت علی کی خلافت کے اندر, حضرت علی نے ان کو کیوں نہیں حصہ دیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تھی کہ مسئلہ کنفرم تھا, ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا اس پوائنٹ کے اوپر. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ وراثت نہیں ہے. تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی نے واقعہ نقل کیا ہے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفاح, اس کے حوالے سے کہ وہ خطبہ دے رہا تھا جمعے کا, تو ایک بندہ جو ہے نا وہ درمیان میں سے کھڑا ہو گیا. صفحہ نمبر 135 پر یہ واقعہ نقل کیا انہوں نے. اور جی ظلم ہو گیا جی, آپ ہماری مدد کریں جی. اچھا بھی کیا ظلم ہوا ہے؟
ابو بکر نے ظلم کیا ہے فاطمہ کے اوپر، وہ حصہ باغ فدق نہیں دیا تھا. اچھا یہ ظلم ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ظلم کرتے رہے؟ ہاں جی وہ ہمیشہ ظلم. ان کے بعد بھی کوئی آیا تھا؟ ہاں جی ان کے بعد جو آیا تھا اس نے بھی ظلم کیا تھا، اس نے بھی نہیں دیا تھا. خلیفہ نے کہا بھی ان کے بعد بھی کوئی آیا تھا خلیفہ بنا تھا؟ ہاں جی ان کے بعد جو آیا تھا اس نے بھی ظلم، اس نے بھی نہیں دیا تھا. تو اس نے کہا پھر ان کے بعد بھی کوئی آیا تھا. اب وہ ادھر ادھر دیکھنا، بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ ان کے بعد تو حضرت علی آئے ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیا. اگر یہ ظلم ہے تو پھر حضرت علی بھی اس ظلم کے اندر شریک ہیں بھائی. پھر تو ان کے اوپر بھی یہ اعتراض آتا ہے. پھر وہ ادھر ادھر جگہ تلاش کرتا تھا کہ میں بھاگوں یہاں سے کسی طریقے سے، یہ نہیں مجھے تو انہوں نے پھنسا لیا. یہ صورتحال ہے بھائی ان کی. باقی یہ کہ ان کے اوپر کوئی ظلم ہوا تھا یہ بالکل غلط باتیں ہیں. زید بن علی بن حسین بن علی بن طالب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید، ان کا قول نقل کیا گیا ہے سنن الکبریٰ کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر. انہوں نے کہا ہے حضرت حسین کے جو پوتے ہیں زید، کہتے ہیں اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا نا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا تھا. یہ کون ہے؟ اہل بیت کے فرد ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھی یہی فیصلہ کرتا، اگر میرے پاس ہماری ماں جان آتی نا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا. امام باقر کہتے ہیں ان سے کسی سائل نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر ابو بکر اور عمر نے ظلم نہیں کیا آپ کے خاندان؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے. اس نے کہا کہ کیا پھر میں ان سے محبت کروں؟ انہوں نے کہا بالکل تو ان سے محبت کر. ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اگر تیرے کوئی نقصان ہوا تو وہ میری گردن کے اوپر ہے، وہ میری گردن کے اوپر ہے. اہل بیت بذات خود کہتے تھے کہ ہمارے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا. یہ بعد میں لوگوں نے جو ہے افواہیں اڑائی ہوئی ہیں. یہ ان کی اپنی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، صفحہ نمبر 220 جلد نمبر 16، اس کے اندر یہ بات موجود ہے امام باقر کی. السقیفہ و فدق یہ بھی ایک کتاب ہے ان کی، صفحہ نمبر 110 پر یہ واقعہ موجود ہے امام باقر کا. حضرت باقر کا یہ قول موجود ہے وہاں پر. چھٹا جواب اس کا یہ ہے، کئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حدیث نبوی سن کر جو ہیں وہ راضی ہو گئی تھیں. یہ اہل سنت والجماعہ کے علماء نے بھی بات لکھی ہے، قاضی ایاز نے بھی کہی ہے، امام قرطبی نے بھی کہی ہے، اور شیعہ عالم دین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے راضی ہو گئی تھیں. شرح نہج البلاغہ لابن میسم البحرانی، صفحہ نمبر 107 جلد نمبر 5 طبع تہران. یعنی ان کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حدیث نبوی سن کر راضی ہو کر گئی تھی، وہ کو ناراض ہو کر نہیں گئی تھی. لہٰذا جو جملہ پیش کرتے ہیں نا جی وہ ناراض ہو گئی تھی، انہوں نے کبھی ان سے کلام نہیں کی. وہ کلام کرنے کا مطلب یہ کہ اس موضوع پر کلام نہیں کبھی کی انہوں نے. اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، اچھا پھر یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ ظلم کی دعائی دینا نا ان کے عقیدے کے خلاف ہے. وہ کیسے بھئی؟ وہ حضرت علی کو کیا مانتے ہیں؟ مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں نا. یہ مشکل تو حل نہیں کر سکے وہ، اور ان کا عقیدہ کدھر جائے گا؟ اگر وہ ایک طرف یہ ظلم کی دعائی دیتے ہیں تو دوسری طرف وہ ان کو مشکل کشا حاجت روا بھی مان رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو عاجز تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنا حصہ لے نہیں سکے حضرت ابوبکر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خام خواہ جو ہے معاشرے کے اندر ایک فتنے کے لیے بات پھیلائی گئی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.